الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز، محترم و مکرم ناظرین کرام، میں نے یہ چینل درس قرآن والحدیث ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، چونکہ اس پرفتن دور کے اندر مختلف قسم کے لوگ مختلف غلط بیانات انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر کے لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے ناقص علم میں سے چند ایک باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ ناظرین کرام سے شیئر کروں۔ تو میں سب سے پہلے آغاز کروں گا نماز کے موضوع سے۔ نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے اندر پڑھے ہوئے کلمات کا ترجمہ اور تفسیر بھی اپلوڈ کروں گا، تاکہ ہم جو اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے جو وعدے کریں، پھر اس پر عمل بھی کریں۔ میرا دعویٰ یہ ہے، اور آپ یقیناً میرے اس دعوے کی تائید بھی کریں گے، کہ ہمارے ملک میں نماز پڑھنے والے 98% لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز کے اندر پڑھے ہوئے کلمات کا ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتے۔ انہیں نہیں معلوم کہ ہم نے نماز کے اندر اللہ سے کیا وعدے کیے ہیں۔ شاید کہ 2% لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کے کلمات کا ترجمہ اور تفسیر بخوبی جانتے ہوں گے۔ دوسرا دعویٰ میرا یہ ہے کہ آپ میں سے ذی ہوش اور عقل مند افراد میرے اس دعوے کی تائید بھی کریں گے کہ اگر کوئی شخص نماز میں پڑھے ہوئے کلمات کا ترجمہ تفسیر سمجھ کر پڑھ لے، مفہوم سمجھ لے، اسے معلوم ہو کہ میں نے باوضو ہو کر اپنے پالنہار مولا، اپنے پروردگار اللہ سے کیا وعدے کیے ہیں،
تو اس شخص کے دل میں شرک والی بیماری نہیں رہ سکتی۔ ایک شخص نماز بھی پڑھے پھر شرک بھی کرے، پھر سجدے غیر اللہ کے لیے کرے، پھر نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دے، پھر مصائب میں غیر اللہ کو پکارے، نماز میں ایاک نستعین کہے، اللہ سے وعدہ کرے ایاک نستعین کا، پھر مدد غیر اللہ سے مانگے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان بیچاروں نے طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ تو ادا کر لیے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ میں اپنے اللہ سے کیا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اس خرابی کی بنیاد پر خیر خواہی کے جذبے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک اس کے چینل کے ذریعے نماز میں پڑھے گئے کلمات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں، تاکہ سننے والے حضرات نماز کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں۔ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ عقیدہ بھی درست ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے ہم شروع کریں گے نماز کی اہمیت اور فضیلت سے، تاکہ جو لوگ نماز نہیں ادا کرتے وہ بھی اس طرف آ جائیں۔ تو نماز کی فضیلت آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں۔ روزہ فرض ہوا اس امت پر، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے زمین کی طرف بھیجا۔ پھر اسی طرح حج فرض ہوا، اللہ نے وہی زمین کی طرف بھیجی۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہوئی، اللہ نے آسمان سے زمین کی طرف فرشتہ بھیجا۔ لیکن نماز وہ اہم فریضہ ہے کہ اللہ نے وہی اپنے محبوب پیغمبر کی طرف فرشتہ نہیں بھیجا، وہی نہیں بھیجی، بلکہ اپنے محبوب اور لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء سرتاج الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے نماز فرض کی تھی۔ اور دوسری بات کہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ جس طرح امت محمدیہ پر نماز فرض ہے، اسی طرح یہ پہلی شریعتوں میں بھی کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی حیت اور نوعیت میں یہ فرض رہی ہے، اور ان وقتوں کے مسلمان اور انبیاء کرام اس نماز والے فریضہ کو ادا کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے، میں ذکر کروں گا اللہ کے خلیل پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم پا کر اپنے اکلوتے لختے جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو سنسان جنگل میں چھوڑ دیا، جہاں نہ کوئی آبادی، نہ وہاں پہ پانی، نہ سبزہ، نہ کوئی درخت ہے، نہ مکان ہے، نہ جھونپڑی ہے، نہ کوئی اور غم گسار ہے، غم بانٹنے والا، وہاں اس سنسان جنگل میں اپنے لختے جگر کو چھوڑا، تو انہوں نے اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اپنے اللہ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے پالنہار اللہ، میں اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ میدان کے اندر تیرے مقدس گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں جہاں مقیم کر رہا ہوں، انہیں جہاں بسا کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک لمحہ میں اپنے سبق کو روکنا چاہتا ہوں۔ بے آب و گیاہ جنگل کے اندر چھوڑا، جہاں نہ آبادی، نہ سبزہ، نہ پانی، اپنی بیوی جو صنف نازک ہے اور شیر خوار بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر ان کی روزی اور کھانے پینے کی درخواست، پھلوں کی درخواست بعد میں کی، لیکن نمازی بنانے کی درخواست اور دعا پہلے کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں میں اور ان کے دل کے اندر اولاد کے لیے دنیا اور دنیا کے مال اور روزی کی اہمیت
دوسرا درجہ رکھتی ہے، ثانوی درجہ رکھتی ہے، لیکن دین کے کام اور دین کی جو اعمال ہیں ان کا درجہ پہلے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن نے جہاں ذکر فرمایا، اس جگہ پر اللہ نے ان کی ایک اور دعا کا بھی تذکرہ کیا۔ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے پالنہار اللہ، مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلا جملہ فرمایا ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ معلوم ہوا کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا وہ صرف اللہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی اللہ کے خلیل ہونے کے باوجود ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ ہی سے التجا کر رہے ہیں، مولا تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ غرض جو بیان کرنے کا ہے، مقصد جو بیان کرنے کا ہے، اور مقصودی بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز فرض تھی، اس لیے انہوں نے جب اپنے لخت جگر کو وہاں پہ چھوڑا نا سنسان جنگل کے اندر، تو اس کے لیے بھی دعا کی یا اللہ انہیں بھی نماز کا پابند بنا، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کی یا اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے۔ تو آج کے سبق میں اتنی بات آئی ہے کہ یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ صرف اس امت کے لیے فرض نہیں ہوا بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اور انبیاء کرام کا بھی، پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی شریعتوں میں بھی نماز فرض تھی۔ تو آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور آخر میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ اگر پسند آ جائے تو لائک بھی ضرور کریں، اور اگر دل مانے تو شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔